میں ان لوگوں کو اپنے دوستوں کو جو ٹی وی پر بیٹھ کے آج پروگرام کر رہے ہیں داد دیتا ہوں کہ وہ پروگرام کریں جس ماحول میں وہ پروگرام کریں. میں بہت سے دوستوں سے, آپ تو میرے بھائی ہیں ساتھ, میں ان سے ملتا ہوں, وہ کہتے ہیں یار پچھلے ہفتے ہم پالیٹکس پہ بات نہیں کر سکے کیونکہ وہ پریشر بہت تھا, تو کسی نے اسپورٹس پہ بات کر لی, کسی نے فارن افیئرس, اور یہ جب فارن ایشوز آتے ہیں تو شکر کرتے ہیں کہ کوئی فارن ایشوز آئے ہیں, کیونکہ وہ پالیٹکس پر بات کرنا اس ملک میں اتنا مشکل ہو گیا کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں, میں ان آل آنیسٹی میں ان کو داد دیتا ہوں کہ شاید آفر ہونا زیادہ آسان ہے, آنر ہونا زیادہ مشکل ہے. جناب ایمن, یہ وہ شخص ہے کہ میں اوائل عمری میں جس کا پروگرام بیٹھ کر کے اور دیکھنا اپنا فرض منصبی خیال کیا کرتا تھا, جو جب اپنے گیسٹ کے گرد تنابیں کستا تھا, شکنجے میں اس کو لیتا تھا, تو گیسٹ گھبرا رہا ہوتا تھا, لیکن مجھے اپنے گھر پہ ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کے اور مزہ آ رہا ہوتا تھا. یہ اس دور کی بات ہے کہ جس وقت تبدیلی کی پہلی اینٹ بھی رکھنا کسی کو خواب و خیال میں بھی اس کا گمان تک نہیں گزرا تھا. وقت گزرتا رہا, وقت نے ترقی کی, اور اس کے بعد پھر وہ حادثہ وقوع پذیر ہو کر کے رہا کہ جس کے سبب آج میں یہ بات کرنے پر اور یہ ساؤنڈ بائٹ چلانے پر مجبور ہوا ہوں. معروف اینکر ہیں, بلکہ سابق اینکر ہیں, کاشف عباسی ان کا اسم گرامی ہے, کوہنہ مشق صحافی کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے. یہ بتا رہے تھے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اس کو سپریس کر دیا گیا ہے, اور وہ سب سے پہلے جن اینکران کرام کی دوستی کا دم بھر رہے تھے کہ وہ ان کے دوست ہیں, ان میں یہ غریب, یہ اسٹرگلر خاکسار بھی شامل ہے. تو چلیے اس اعتبار سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں ان کا دوست ہوں, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی ہمت کی بات ہے کہ آج اس دور میں کہ جب بات کرنا مشکل ہے, آج آن ایئر ہونا زیادہ مشکل ہے, آف ایئر ہونا زیادہ آسان ہے, تو یہاں اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے ان پر برتری اور فوقیت دی. بات یہ ہے کہ ڈائریکٹلی انہی سے بات کر لیتا ہوں. کاشف عباسی صاحب, میں اپنے یوٹیوب چینل عارفین نامہ پہ آپ سے بات کرتا تو وہاں میرے پاس 1,35,000 افراد ہیں. فیس بک پہ بات کرتا ہوں, وہاں میرے پاس تقریباً 2,35,000 افراد ہیں. ٹویٹر پہ بات کرتا تو وہاں میرے پاس تقریباً 9,000 افراد ہیں. وہاں مزہ نہیں آتا. نیشنل ٹیلی ویژن کی بات نیشنل ٹیلی ویژن کے پیڈسٹل سے کی جائے تو مزہ آئے. حضور والا, جب سے آپ آف ایئر ہوئے میرا خیال ہے آپ ہمارے چنکس جو اس وقت الحمدللہ سب سے زیادہ تو نہیں لیکن بہرحال بہت زیادہ وائرل ہیں, آپ میرا خیال ہے اس کو دیکھ نہیں رہے, سن نہیں رہے, یا شاید آپ کسی مخصوص فریم آف مائنڈ میں جی رہے ہیں. کل جو کچھ میں نے کیا تھا شاید وہ بھی آپ کی نظروں سے نہیں گزرا, کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا میں نے. اس سے پہلے جو میں نے کیا تھا, میں ہر ہفتے میرے بچے مجھے کہتے ہیں کہ بابا آپ سے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ زیادہ سچ نہیں بولنا, آپ نے صرف اتنا سچ بولنا ہے جتنا آج کل کے دور میں چلتا ہے, اور میں ان کی باتوں کو سن کر کے اڑا دیتا ہوں کیونکہ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. کون سی ایسی پابندی ہے کہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں جو مجھ غریب پہ لاحق یعنی امپوز نہیں ہوتی؟ آپ جس چینل میں تھے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اس چینل سے بڑا ہے فار دا سیک آف آرگیومنٹ, تو اس چینل کے اوپر بھی وہی پابندیاں عائد ہونی چاہیے تھیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس چینل پہ آپ کے ساتھ عائد تھیں. اور آپ تو اتنے بڑے تگڑے آدمی تھے, آپ کو بات کرنے سے کون روک سکتا تھا, کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو ڈائریکٹ ہینڈسم کے ساتھ جا کر کے کھڑے ہوتے تھے. میرا خیال ہے آپ نے اپنے آخری ایام کے کچھ پروگرامز دیکھے نہیں, اس میں اگر آپ کے نام کے نیچے سے میں اینکر کا صیغہ ہٹا کر کے اور پی ٹی آئی رہنما لکھ دیتا تو کسی کو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے تھی. جو بھی حکومت رہے, حکومت کے خلاف بات کرنا اصلاح احوال کے نقطہ نظر سے یہ تو ہے کام. یہ شاید آپ بھی کسی زمانے میں کر رہے ہوتے ہوں گے, میں اس بات سے انکار نہیں کرتا. یہ میں بھی کسی دور میں کیا کرتا تھا اور آج ایک مرتبہ پھر وہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہ مجھے کوئی پلاٹ چاہیے نہ پرمٹ چاہیے, 120 گز کے گھر میں رہتا ہوں, سیکنڈ ہینڈ گاڑی چلاتا ہوں, بدماشوں کی زندگی گزار رہا ہوں. آج تک اس ٹیلی فون پر جو آپ کے فون کی طرح مہنگا نہیں ہے کسی کی مس کال بھی نہیں آئی. ہر لمحے تیار کامران ہیں ہم, 24 گھنٹے اپنی گاڑی خود چلا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی وضاحت کے پیش کرنے کے لیے اگر اس کا موقع دیا گیا. مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا. آپ جن پابندیوں کی بات کر رہے ہیں یہ ان حدود و قیود کا تذکرہ ہے میرا خیال ہے کہ جو پاکستانی میڈیا پر عائد ہوئی تو وہ بوکھلا سا گیا. پاکستانی میڈیا نہیں, دنیا بھر میں میڈیا کنٹرولڈ ہوتا ہے. مادر پدر آزاد میڈیا تو صرف پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے,
یا اس کے بعد انڈیا میں. پاکستان میں آپ نے مائک پکڑا اور اس کے بعد پھر کسی کے بھی پیچھے پڑ گیا, کسی کے ساتھ بھی لے کر کے, اور بلا وجہ صرف اس لیے کہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے یا وہ آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو چیلنج کر رہا ہے. آپ نے اپنے آخری دنوں میں جو کچھ کیا, میرا خیال ہے حضور اس سے آپ صرف نظر فرما رہے ہیں. میں جس چینل پہ پروگرام کیا کرتا تھا وہاں جس وقت ہینڈسم وزیر اعظم تھے, اس وقت بھی یہی پابندیاں آئی تھیں جن کا آپ آج کی تاریخ میں تذکرہ کر رہے ہیں. ہر دور میں پابندیاں رہی ہیں, آج بھی ہوں گی. کیا نشر کرنا ہے, کیا نشر نہیں کرنا, اور کیا لازمی نشر کرنا ہے. ٹھیک ہے, حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ حکومت کا ایٹیٹیوڈ الگ ہوتا ہے, رعایا کا ایٹیٹیوڈ الگ ہوتا ہے, افراد کا ایٹیٹیوڈ الگ ہوتا ہے, اور ریاست کا اور اداروں کا, ریاستی اداروں کے ایٹیٹیوڈ الگ ہوتے ہیں. دہشت گردوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ سورہ یاسین کے وظائف پڑھ پڑھ کے ان کے اوپر دم نہیں کرتے. آپ اینٹ کا جواب پتھر سے, گولی کا جواب میزائل سے دیتے ہیں. یہی اسٹریٹجی دنیا بھر میں اپنائی جاتی ہے. 5th جنریشن وارفیئر کی برکات سے وہ جو آپ کے سنگی ساتھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جو آپ سے شکایات کر رہے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے اس حوالے سے اگر ایک ساؤنڈ بائٹ میرے پاس ہے, مجھے اچانک یاد آ گئی اپنی بکراتی کرتے ہوئے, آپ پہلے وہ ساؤنڈ بائٹ دیکھیے, پھر میں اپنی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. ہمارے دوست کافی فرسٹریٹڈ ہیں اس ٹائم کہ کس حد تک پابندی, کہ کس حد تک جا کے کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا, یہ گیسٹ نہیں آئے گا. جس دن رات کو کوئی گیسٹ آئے, ایک میسج آیا تھا کہ یہ گیسٹ ٹی وی پر نہیں آیا. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میں وہ بدنصیب ہوں جس کے پروگرام میں گیسٹ آنے سے زیادہ بہتر وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے فالج ہو جائے, میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کیونکہ میں اتنا چرب زبان آدمی ہوں کہ میں آدمی کو بچ نکلنے دینے کا روادار ہی نہیں ہوں. ایک آدمی جس کی آئیڈیالوجی, جس کی مینٹیلٹی یہ ہو کہ سامنے والے کو اس وقت تک تشدد کرو اپنی زبان سے جب تک وہ سچ نہ اگل دے, یا اس کی زبان سے, یا اس کے انداز سے, یا اس کی باڈی لینگویج سے میرے آڈینس نہ سمجھ جائیں, یا آخری اربا میرے پاس ہوتا ہے میری مسکراہٹ, وہ گہری ہو جاتی ہے اس وقت جب میرا گیسٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہوتا ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا, 10 بجے کا پروگرام میں کر رہا ہوں, یہ تو حساس ترین ٹائم ہے. آپ 8 بجے کا پروگرام کر رہے تھے, وہ بھی بہت اچھا ایک ٹائم تھا, آپ نے بڑی اچھی باتیں اس وقت بھی کی, لیکن آپ کو شاید یاد نہیں ہے, میرا خیال ہے آپ نے ایک وقت عوام کی مسیحائی کا جو دم بھرنا شروع کیا تھا, تو آپ کے ایک مہمان نے, جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی 10 لاکھ کی گھڑی کا ذکر کر کے اور آپ کو بریک پر جانے سے مجبور کر دیا تھا. یہ دیکھیے دونوں ہاتھ میرے خالی ہیں, 10 لاکھ کی گھڑی پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں اور اس کو پہننے والے پہ بھی. وقت وہ جو اللہ تعالیٰ لے کر کے آتا ہے. اس موبائل میں وقت دیکھ کر کے میں کام چلا لیتا ہوں, اور جب اللہ آپ کا وقت معین کرتا ہے نا, تو پھر دنیا کی اوقات کوئی نہیں ہوتی. ایک پروگرام میں آپ کے ایک ساتھی اینکر, جن کا شاید آپ ذکر کر رہے ہوں, جنہوں نے 35 اور 40 ہزار روپے کے سوٹ پہن کر کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں اپنے عین سامنے ایک مہمان کا کاؤنٹر کرنا شروع کیا, تو اس نے ان کے سوٹس کا, اس کی مہنگائی کا تذکرہ کر کے اور ان کو ایک مرتبہ پھر راہ فرار اختیار کرنے, یعنی بریک اناؤنس کرنے پر مجبور کر دیا. اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ, میرے ساتھ آج تک ایسا نہیں ہوا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے, ہم لوگوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. لیکن حضور والا, اگر آپ عامر خان کی فلم غلام دیکھ لیتے تو اس میں دلیپ طاہر نے اپنے دونوں لونڈوں کو کہا تھا, حالانکہ وہ ایک بہت ہی زیادہ نکمے قسم کے فادر تھے اس فلم میں. اس نے کہا تھا کہ دریا کی موجوں کے ساتھ تو ہر کوئی تیر لیتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ جب آپ مخالف دریا کی لہروں کے بہ کر کے اور اپنا سفر بنائیں. حضور, اگر یہ وہی سختی کا, جبر کا ماحول ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, تو مردانگی تو یہ ہے, تو قابلیت کا معیار تو یہ ہے کہ آپ اسے ایک وقت میں کلمہ حق بلند کر کے, اور وہ پیغام جو کہنے کے لیے, بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو, مجھے اور کسی اور کو چنا ہے, وہ کام کر کے آپ اپنا ڈیفرنس کریٹ کر دیتے. یہ چھاتی پیٹ کر کے اور مختارہ مائی کی صف میں کھڑے ہونا, مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ زیب دیتا تھا. آپ کسی زمانے میں میرے پسندیدہ رہے تھے, لیکن اس حد تک آپ چلے جائیں گے, اس کے بعد مجھے یہاں تک آنا پڑے گا. افسوس, صد افسوس.